الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما وارزقنی فہما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ انتہائی گرامی قدر سامعین و ناظرین، میری آج کی گفتگو کا عنوان کیا بائبل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا نہیں، اس حوالے سے یہ آج کی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اس کو ہم ترتیب سے اور والیوم کے اعتبار سے اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے بھی چند بیانات اس موضوع پر میں نے کیے ہیں جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ بائبل جو ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اور اس میں پوری دنیا عیسائیت کو اور یہودیت کو، اہل کتاب کو ہم نے اسلام کی دعوت دی ہے کہ آپ کے پاس جو بائبل ہے، کتاب مقدس ہے، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، یہ اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہا اور یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اس پر ہم نے ان کو دلائل سے یہ بات واضح کی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم ترتیب وار اس کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے اور اس کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، کیونکہ اہل اسلام کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے جو نظریہ دیا ہے وہ یہ کہ قرآن پاک محفوظ کتاب ہے، یہ تبدیلی سے پاک ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ قیامت کی صبح تک جو ہے یہ محفوظ ہوگی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک واضح دلیل ہے۔ بلکہ میں اکثر اپنے بیانات میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اس کے مذہب کے سچ ہونے کی دلیل موجود ہو سوائے اسلام کے، کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو اپنی حقانیت پر واضح دلیل ہے، اور کوئی شخص دلیل کی بنیاد پر اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ محض ضد اور عناد کی بنیاد پر تو کوئی کرے تو کرے، لیکن دلیل کی بنیاد پر اسلام کا انکار یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار دلیل کی بنیاد پر کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل یہ قرآن پاک ہے کہ یہ اس میں چیلنج ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو آج کا موضوع یہ ہے کہ بائبل کیا خدا کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو خالق ہے، مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جو جبار اور متکبر ہے، اس کا کلام وہ اپنے کلام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ جو خدا کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس کے کلام کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو خدا کا کلام نہ ہو، رب کا کلام نہ ہو، تو وہ پڑھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ اب میں بلا تبصرہ یعنی ان کی بائبل سے آپ کو آیات پڑھ کر سناؤں گا، اور سننے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو لہٰذا جو اللہ کا کلام ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، ہم اس کی طرف بلاتے ہیں۔ یہدی الی الرشد، کہ جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تنزیل رب العالمین، کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اس نے اس کلام کو نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے یہاں رب العالمین کا لفظ استعمال فرمایا، بتلا دیا کہ جو رب العالمین ہے اس کے کلام کے اندر کوئی شخص تبدیلی اور تغیر نہیں کر سکتا اور اس کے نازل کرنے میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ رب العالمین کا یہ کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ کلام کس کا؟ رب العالمین کا۔ اور نزل بہ الروح الامین، جس کو لانے والے روح الامین ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو بڑی طاقت اور قوت والے ہیں، جن کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، کوئی ان سے چھین نہیں سکتا کلام کو۔ کوئی کلام کو چھین کے اس میں تبدیلی کر لے جیسا کہ شیاطین کرتے تھے، اچک لیتے تھے کلام کو، تو نہیں، جبرائیل امین سے کوئی نہیں اچک سکتا۔ رب کا کلام ہے، لانے والا جو فرشتہ ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کے بعد لایا کہاں گیا؟ علی قلبی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، جو تمام دلوں کا بادشاہ ہے، جو تمام پاکیزہ دلوں میں سب سے زیادہ پاک دل ہے، صاف دل ہے، اس دل پر اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ کیوں؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، تاکہ آپ پوری کائنات کے لوگوں کو ڈرائیں۔ جو حق تعالی شانو کو نہیں مانتا، توحید کا اور رسالت کا انکار کرتا ہے، آپ ان کو جہنم سے ڈرائیں، اللہ کی عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں۔ اور یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، جو کہ تمام زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ تو ایک بات تو یہ قرآن پاک میں یوں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا جو ہے وہ تعارف کروایا، اور بہت ساری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تعارف کروایا، اور قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیات ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو جو رب کا کلام ہو وہ پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے طرز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ تو یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ واقعی یہ مالک الملک کا کلام ہے۔ اور ہمارا یہ کھلا چیلنج ہے کہ قرآن پاک میں کوئی آپ اعتراض، یہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اس میں کوئی اعتراض ہو، کوئی اس میں کمی ہو کسی حوالے سے، وہ آج تک کوئی نہیں تلاش کر سکا اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کر سکتا ہے۔ اس کلام انہ لقول فصل، یہ فیصلے کی کتاب ہے، لیس بالہزل، قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ جیسا کہ لوگ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو قصے کہانی، نہیں، قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اٹل کلام ہے۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن پاک میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ قرآن تو تدبر کی اور تحقیق کی دعوت دیتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر کریں، تدبر کرنے والے تدبر کریں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ایسی پائی جائے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ بائبل ہے کہ اس میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہیں سے یہ اللہ کا کلام لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب مقدس ہے، اس کو آپ، یہ پاکستان بائبل سوسائٹی سے، انارکلی سے یہ نسخہ چھپا ہے۔ اس میں میں آپ کو، اس میں کتاب ہے غزل و غزلات، اس کا میں تعارف بھی آپ کو بتلاتا ہوں، اور اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جس میں آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ اس کا تعارف کرواتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کی آیات پڑھوں گا
اور سننے والے خود سن لیں گے، اور یعنی اس بات میں آپ شرم محسوس کریں گے کہ یار یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ایسی فحش گوئی تو نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فحش گوئی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سچی بات کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے غزل الغزلات، یہ دیکھیں، اور اس کا تعارف میں آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہ اب دیکھیں اس کا تعارف کیا کروایا انہوں نے، غزل الغزلات عشقیہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، غزل الغزلات عشقیہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ رب کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کو عشق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بائبل کے بقول اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حکم دیا تھا کچھ عورتوں کو اپنے لیے مخصوص کرنے کا، وہ پھر انشاءاللہ بتائیں گے کہ بائبل کا جو تصور ہے خدا کے بارے میں وہ کیا ہے، وہ اس پر انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ عشقیہ نظموں کا یہ مجموعہ ہے، اکثر حصہ غزل و غزلات کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا اکثر حصہ میں ایک مرد ایک عورت سے مخاطب ہے، اور بقیہ حصہ میں عورت مرد سے مخاطب ہے۔ اسے سلیمان کے غزل و غزلات بھی کہا گیا ہے، کیونکہ عبرانی نوشتوں میں اسے سلیمان سے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ سلیمان کی غزل و غزلات ہے، یقینی بات نہیں ہے، صرف منسوب کیا گیا ہے، یقینی بات نہیں ہے۔ یہودی ان غزلوں کو خدا اور انسان کے درمیان تعلق کی تصویر کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور مسیحی اسے یسوع مسیح اور کلیسا کے درمیان تعلق کی تصویر کے طور پر۔ تو اب دیکھیں، یہ عشقیہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ بھئی خدا کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، کہ رب نے الہام کیا، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا الہام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں کہ پہلی غزل بھی شاعروں کا کام ہے غزلیں کہنا، تو یہ خدا کا کام نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کہ میں نے اپنے نبی کو تو شعر سکھلائے نہیں ہے، غزل و غزلات تو میں نے ان کو سکھلائی نہیں ہے، اور وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نبی کی شان کے مطابق ہی نہیں ہے غزل و غزلات۔ غزل کہنا، شعر کہنا یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ یہ جو عشق اور معشوقی کے کام ہے یہ ان کا کام ہے، غزل و غزلات کہنا، تو یہ نبی کے شان نہیں۔ تو جب نبی کی شان نہیں ہے تو رب تعالیٰ کا کلام کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب پہلی غزل عورت کا خطاب، اب اندازہ فرمائیں، یہ دیکھیں پہلی غزل عورت کا خطاب، یہ اس کی سرخی اور ہیڈ لائن اس کو کہہ لیں، یہ انہوں نے دیا ہے پہلی غزل عورت کا خطاب، کیونکہ اس میں عورت مرد سے خطاب کرتی ہے اور مرد جو ہے وہ عورتوں سے خطاب کرتا ہے۔ اب وہ خطاب کیسا ہے یہ میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں ایسے الفاظ پڑھوں، لیکن صرف احقاق حق کے لیے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اور جو خدا کا کلام ہے قرآن، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جو تمام نقائص سے پاک ہے، تو اس قرآن کی طرف آئیں، اس ہدایت کی طرف آئیں جس کی دعوت یہ ہے لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ جو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس میں اس کی طرف آئیں۔ اب دیکھیں میں اس کی آیات پڑھنے لگا ہوں۔ کیا عورت کیا خطاب کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے۔ اندازہ فرمائیں عورت کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے چومے اور تیرا عشق جو ہے یہ شراب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس پر ہم کچھ تبصرہ نہیں کر سکتے۔ تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اس لیے کنواریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ اندازہ فرمائیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کیا یہ رب کا کلام ہے؟ عورت خطاب کر رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام بنایا ہوا ہے، رب کا کلام بنایا ہوا ہے اور خدا کی طرف منسوب ہے۔ کہتے اسی لیے کنواریاں تجھ پر عاشق ہیں، مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی، بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا، ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی، ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی۔
اتنا شراب کا تذکرہ نہیں کریں گے جتنا تیرے عشق کا، کیونکہ جہاں عشق ہو وہاں شراب کا ہونا ضروری ہے۔ عشق اور شراب یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، تو یہ عشق اور شراب کی باتیں یہاں ہو رہی ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ اور یہ تو شراب اتنی شراب اس میں ہے، بائبل میں شراب کا اتنا ذکر ہے کہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام بھی جو ہے وہ اس سے نہیں بچ سکے۔ نوح علیہ السلام بھی شراب پی کر لیٹے ہوئے، پیدائش کی کتاب میں، یہ میں پہلے حوالہ اس کا پچھلی ویڈیوز میں دے چکا ہوں، وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں۔ ارے یروشلم کے بیٹوں، یروشلم کی بیٹیاں یروشلم کے بیٹوں کو کہہ رہی ہیں، یروشلم کے بیٹوں میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں، رنگ کالا ہے، نین نقش اچھے ہیں، قیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند۔ تشبیہ دے رہی ہیں اپنے حسن اور جمال کو اور خوبصورتی کو۔ مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، میری سیاہ فامی پر نہ جاؤ، میرے کالے رنگ پر نہ جاؤ، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوئی ہوں۔ میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے پاکستانوں کی نگہبانی کرائی، لیکن میں نے اپنے پاکستانوں کی نگہبانی نہیں کی۔ اب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اور مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ کلام کا لیول ہی نہیں ہے، یہ رب کے کلام کا لیول نہیں ہے۔ اب دیکھیں عجیب، اے میری جان کے پیارے مجھے بتا، تو اپنے گلہ کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے؟ کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں؟ یہ عورت کا خطاب۔ آگے مرد کا خطاب کیا ہے؟ اے عورتوں، مرد کا خطاب، آیت نمبر 8، پہلا باب، غزل الغزلات۔ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، اگر تو نہیں جانتی تو گلہ کے نقش قدم پر چلی جا۔ تجھے نہیں پتا کہ گلہ کہاں چراتا ہے، تو گلہ کے نقش قدم پر چلی جا، اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس چرا۔ اے میری پیاری، میں نے تجھے فرعون کی رتھ کی گھوڑیوں میں سے ایک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ گھوڑی کے ساتھ تشبیہ دی، پتہ نہیں کس چیز میں، اب اس کی میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تجھے فرعون کی گھوڑیوں کے ساتھ تشبیہ دی، تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوش نما ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ اللہ کا کلام، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہہ رہے تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوش نما ہے، اور تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں۔ ہم تیرے لیے سونے کے توق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہا۔ عورت کا خطاب، آگے مرد اور عورت، یہ جس طرح عشق اور معشوقی کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح ہی ہے۔ آگے عورت کا خطاب کیا ہے؟ جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی۔ پتہ نہیں کیا تناول، اس کو تناول کرتا رہا، کیا کرتا رہا؟ میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی، میرا محبوب میرے لیے دستائے مر ہے، میرے لیے دستائے مر ہے، جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ چلو اب اس کے بعد پھر مرد کا خطاب، اب دیکھیں کیسی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اب اس کے بعد عورت نے اس کو تشبیہ دی، مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے، مرد کو کہا۔ مرد کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ تو خوب رو ہے، اے میری پیاری دیکھ تو خوبصورت ہے، تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں، تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں۔ عورت کا خطاب، اب یہ ساری آپ پوری اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ اس بات کو جان لیں گے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ عشق مشوقی ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے، چھاپنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ عشقیہ مجموعہ ہے، نظموں کا مجموعہ ہے، غزلوں کا مجموعہ ہے، اور یہ ہمارے مسیحی بھائی اور یہ جو بنی اسرائیلی جو ہے یہ اس کو سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام۔ بھئی غفلت میں نہ پڑھو، حقیقت کی طرف آؤ، نور کی طرف آؤ، ہدایت کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لو، جس کا ذکر خود موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں نے جس کی آمد کی خوشخبری دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتی ہے عورت کا خطاب؟ دیکھ تو
ہی خوبصورت ہے اے میرے محبوب، بلکہ مرغوب خاطر ہے، ہمارا پلنگ بھی سبز ہے۔ اب بات پلنگ تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے گھر کے شاہتیر دیواروں کے اور ہماری کہتے ہیں ہمارے گھر کے شاہتیر دیودار کے اور ہماری کھڑکیاں صنوبر کی ہیں۔ میں شارون کی نرگس اور وادیون کی سوسن ہوں۔ میں شارون کی نرگس اور وادیون کی سوسن ہوں۔ تشبیہ دے رہی ہے اپنے حسن جمال کو۔ مرد آگے کہتا ہے، بڑا عجیب اس نے بھی جواب دیا ہے، کہتا ہے جیسی سوسن جھاڑیوں میں، سنیں، جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کنواریوں میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں اس کو آپ عشق و شوقی کی باتیں کہہ لیں، اللہ کی طرف ان باتوں کو برائے مہربانی منسوخ کرنا چھوڑ دیں۔ آگے عورت پھر خطاب کر رہی ہے، جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں ویسے ہی میرا محبوب نوجوانوں میں۔ کہ عورت کنواری ہو، مرد نوجوان ہو، تو یہ ایک عشق کے لیے ضروری چیز ہے۔ میں نہایت شادمانی سے اس کے سائے میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ پتہ نہیں کون سا پھل تھا۔ وہ مجھے میں خانے کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ میں پہلی غزل جو ہے وہ پوری کر دوں۔ کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور اس کا داہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے۔ اے یروشلم کے بیٹو، میں تم کو غزالوں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیاروں کو نہ جگاؤ، نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہیں۔ یہ پہلی غزل جو ہے یہ یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ آگے دوسری غزل پر وہ پھر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بائبل کو، پرانے عہد نامے کو، نئے عہد نامے کو خدا کا کلام کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے یہ ہرگز خدا کا کلام نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ جس کو یہ آیات کہہ رہے ہیں کیا یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کلام کرنے کی، فحش کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ایسا کلام نازل کرنے کی ضرورت ہے، الہام کی ضرورت ہے۔ اب پورے قرآن پاک میں آپ ہمیں، جس طرح ہم نے آپ کی یہ آیت پڑھی اور یہ باب پڑھا جس میں ہم نے آیات تلاوت کی آپ ہمیں قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورت میں کسی صورت کے یوں ترجمہ پڑھ کے بتلا دیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ تو آخر میں پھر میں دعوت دیتا ہوں تمام مسیحی بھائیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو، یہود و نصارہ کو، اور تمام عالم کے انسانوں کو، وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان تک ہماری آواز ہے کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تمام انسانوں تک پہنچایا اور پوری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے اور قیامت کی صبح تک کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نجات پائے اور وہ جنت میں چلا جائے اور حق تعالیٰ شانہ کے اپنے خالق اور مالک کے غصے سے اور اس کی آگ سے، عذاب سے بچ سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن پر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین جس کو روح الامین لے کر آئے، علی قلبی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر، لتکون من المنذرین تاکہ آپ تمام انسانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور اپنے عذاب سے بچائے، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اسلام کی اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔